ایک پیغام بھر کو وہاں پر بھیجا جاتا تھا کسی ایک میسنجر کو، تو یہ بھی اس زمانے کے اعتبار سے ایک میڈیا کی کیفیت تھی۔ اور ظاہر ہے کہ آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ میڈیا جو ہے یہ اس کی کیفیت کچھ اور ہے۔ انشاءاللہ جی، آج جس عنوان سے انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو ہے اور آج جو ہے وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ العزیز وہ گفتگو رہیں گے سید سلمان مہدی رضوی صاحب قبلہ کراچی سے، اور اس وقت ہمارا رابطہ بھی ان سے قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ جی، کرم شکر رب العالمین کا، بہت بہت کرم اللہ رب العالمین کا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جس طریقے سے میں نے ابتدائی گفتگو میں عرض کر دیا کہ جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ باقاعدہ اسلام کا اعلان ہوا اور وہاں ایک میڈیا کی کیفیت تھی کہ پوری دنیا کے جو حکام تھے، جو بادشاہ تھے، ان تک قاصدین کو بھیجا جا رہا تھا، تو میڈیا کی اہمیت یہیں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور آج کے دور میں جو میڈیا کی کیفیت ہے، تو میں انشاءاللہ العزیز اسی عنوان سے آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ پہلا سوال جو ہے وہ میرا یہ رہے گا کہ موجودہ حالات میں شیعہ میڈیا کی کیا اہمیت ہے اور مومنین کی مالی معاونت اسے کیسے مضبوط بنا سکتا ہے؟ اس عنوان سے اگر ہمارے علم میں اضافہ فرما دیں۔ دیکھیے، میڈیا کا جہاں تک کہ تعلق ہے تو آج کل کا تو بہت بڑا ٹول ہے میڈیا۔ صحیح۔ اس کا صاف شفاف، اس کا آنےسٹ ہونا بہت بہت ضروری ہے۔ اور دوسرے اس میں اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی ایک نیوز کاسٹر ہے اور اس بیچارے کی مجبوری ہو گئی ہے کہ اس کو حکومت کے ہی فیور کی چیزیں لکھنی ہیں، حکومت کے ہی فیور کی چیزیں اس نے پڑھنی ہیں اور پیش کرنی ہے، یا کیونکہ وہ تو بیچارہ اس کی تو سیلری ہے، وہ تو پھنس گیا بیچارہ۔ بالکل۔ اب میڈیا کے دور کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ اتنا بڑا ٹول ہے آپ کا کہ اگر آپ کو آپ کا دشمن اسی سے ہی اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسی کو ہی استعمال کرتے ہوئے آپ نے اپنا دفاع کرنا ہے، اپنے مقاصد کا دفاع کرنا ہے۔ جی۔ تو اب سوشل میڈیا کی بہت ساری ذمہ داریاں، یہ بہت وسیع آپ کا جو سبجیکٹ ہے آج کا اور بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے پہلو، بہت سارے نظریات اور بہت ساری چیزوں کو دعوت دے رہا ہے۔ جو چیلنجز اس وقت ہمارے سامنے ہیں ان کو اگر ذہن میں رکھ کر کے بات کریں تو اگر کسی کے علم میں کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے ہاتھ میں سوشل میڈیا کی کوئی ایک پوسٹ گزر گئی جس میں نہ ہی کوئی ریفرنس دیا ہوا ہے، نہ ہی کوئی تاریخ دی ہوئی ہے، نہ ہی کوئی ہسٹری دی ہوئی ہے، اور وہ بیچارہ اس کے پیچھے چل پڑا اس کی تقلید میں، تو گویا کہ وہ تو پھر گیا، اس کا تو پروگرام بڑھ گیا آج کی زبان میں اگر آپ کہتے ہیں تو۔ جی ماشاءاللہ، بالکل۔ اور وہی چیز اگر ہم دیکھ لیں، ایک منٹ مجھے بیچ میں کال آ رہی ہے۔ ہلو جی سر آپ سے اجازت لیتے ہیں ایک منٹ یہاں پہ، چونکہ ہمارے ساتھ کالیں بھی آتی رہیں گی تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے رہیں گے۔ آپ اپنے کیمرے کو بھی سیٹ کر لیجئے گا، ایک کال کا جواب دے دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز آپ کے خدمت میں رہیں گے۔ جی ثنا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ہاں صدا حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سندھ سے۔ وعلیکم السلام جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ آپ سناؤ؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس پروگرام میں جو مومنین کال کرتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ آرام سے سلام کیجئے گا اپنے مولا کی خدمت میں، چونکہ اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پروگرام میں جتنی بھی مومنین کال کرتے ہیں نظر کرتے ہیں اپنے حسب وہ جتنا وہ کرتے ہیں اور جتنا وہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ بھی ہمارے اسپانسر بنیں گے، نظر کریں گے آپ انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کس معصوم کے ساتھ یا کس شہدائے کربلا میں سے کس کے ساتھ آپ اپنے نظر کو خاص کریں گے؟ کسی ایک کا نام لے لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ مولا حسین صلوات اللہ علیہ کے ساتھ آپ نے اپنے نظر کو خاص کیا۔ اس وقت آپ کی آواز شہر مقدس کربلا میں ہے، سلام عرض کیجئے مولا کی خدمت میں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آپ کی زیارت کو قبول فرمائے. راہ دور سے جس طریقے سے جس خلوص سے آپ نے زیارت کی ہے، اور میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ العزیز آپ نے نظر تو کر لیا ہے، لیکن اس کو جو ہمارا نمبر سکرین پہ موجود ہے، اور یقیناً آپ کے پاس بھی ہمارا نمبر موجود ہے، دوسرے مومنین احباب اور اقارب کے ساتھ بھی اس کو آپ شیئر کیجئے، تاکہ انشاءاللہ العزیز اس سفرہ اہل البیت علیہم السلام پر تعداد ہماری بڑھ جائے اور یہ 14,000 کا عدد انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچے. مولا آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہے. جی 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 انشاءاللہ مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، ہمیں دعا میں یاد الہی رکھنا. آمین. محتاج دعا، سلامت رہیے، مولا کے حفظ و امان میں رہیے. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. جی ہمارے ساتھ سر کال وغیرہ بھی آتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کوآپریٹ کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جہاں سے آپ نے بات کرنی ہے آپ ادامہ دے دیجیے گا اپنی بات کو، انشاءاللہ مستفید ہو رہے ہیں. بسم اللہ سر. میں یہی عرض کر رہا تھا سر کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ مطلب کہ ایک چیز سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی گئی، اب اس بیچارے کی لا علمی کہہ لیں، اور جو پوسٹ شیئر سوشل میڈیا پہ کی گئی، نہ اس پہ کوئی تاریخ تھی، نہ اس پہ راوی تھا، نہ اس پہ مورخ تھا، نہ اس پہ کسی کتاب کا حوالہ تھا، نہ اس پہ کسی جیت علماء کا ریفرنس تھا، جی اور وہ بنانے والے نے بات بنا کر کے سوشل میڈیا کی نظر کر دی، اور صحیح. وہ بہت معصوم سمجھنے والے نے، پڑھنے والے نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا، تو وہ بیچارہ چلا گیا، اس کو کچھ نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. تو بالکل. بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیے اس زمانے میں مورخین خریدے گا. اگر پیچھے زمانے کی بات کرتے ہیں، جیسے صحیح. کہ آپ ابھی فرما رہے تھے، جو آپ نے ابتدا میں بات کی کہ ہسٹری کو بدل دیا گیا، ہسٹری بالکل. کو تبدیل کر دیا گیا. بہت ساری تواریخ مورخین نے حکام بالا اور برسر اقتدار لوگوں کی خواہش کی تکمیل میں ہاں بہت ساری چیزوں کو مسخ کر دیا گیا، تاریخ مسخ کر دی گئی. بالکل. تو اس زمانے کا سوشل میڈیا کیا تھا؟ وہی مورخین ہی تھے، وہی جو لکھتے تھے. اب وہ جس انداز میں بھی لکھتے تھے، چاہے وہ کتابوں پہ لکھتے تھے، پتوں پہ لکھتے تھے، وہ ہوتے ہوتے زبان در زبان، سینہ بہ سینہ ان چیزوں نے سفر کیا، اور وہ چیزیں آگے بڑھتی چلی گئی. اب اگر ہم آج کے دور کی بات کرتے ہیں، آج تو آپ بہت زیادہ مولا کائنات کا ایک قول ایکوریٹ، شاید مجھے ورڈ پورے نہیں معلوم، مگر اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے کہ دنیا جو ہے وہ سمٹ کے تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی. اگر آپ کے علم میں ہو تو آپ تھوڑا اس کا بتائیے گا مجھے. تو وہ وہی دور ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے مولا نے اس وقت کہا تھا کہ دنیا سمٹ کے ہاتھ میں آ جائے گی. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال، میں اور آپ کہاں تشریف فرمائے، میں کہاں بیٹھا ہوں، اور ہم ماشاءاللہ آج کے اسی سبجیکٹ کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے دور پہ، سوشل میڈیا کے امپورٹنس کے اوپر، کہ دنیا واقعی گلوبل ولیج بن کے دنیا جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک پیج کے اوپر آ گئی ہے، اور اس کی بے انتہا امپورٹنس ہے. مورخین خریدے گئے، چیزیں اپنے اپنے حساب سے چیزیں پیش کی گئیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر چیز کی تحقیق کی جائے. کوئی چیز اگر سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی جائے تو اس کا رائٹر، اس کی ہسٹری، اس کی مورخ، اس کا ضرور اس کو تھوڑا سا فالو کیا جائے کہ کس کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے، کس جگہ سے وہ بات آئی ہے، کون کہنے والا ہے، اور جو کہنے والا ہے اس کا اپنا کیا بیک گراؤنڈ ہے. بالکل. کیا وہ خریدا گیا مورخ تو نہیں ہے کسی زمانے کا، اس کے اپنے انشاءاللہ کیا تھے، یا وہ خود اگر دار اسلام میں. جی سر، میں مزید سوال بھی آپ سے انشاءاللہ کر رہا ہوں، آپ تھوڑا سا منتظر رہیے، ایک کال مزید ہے اس کو بھی لے لیتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ثنا بطول صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے حیدرآباد سے. جی کیسے ہیں آپ؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کو ہمیشہ ہم کہتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، چونکہ آپ ہماری سپونسر بھی ہیں آلریڈی، اور ہمیں جو ہے وہ خوشی ہے کہ ماشاءاللہ آپ سے ہم کلام ہے، اور کربلا معلیٰ میں آپ کی آواز جو ہے وہ گونج رہی ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ ہر رات آپ کال کرتے ہیں تقریباً، اور ہم آپ کے حاضر خدمت میں رہتے ہیں. چونکہ ہمارے ساتھ آج کے معزز مہمان بھی موجود ہے سید سلمان مہدی رضوی صاحب قبلہ، اور آپ جو ہے آپ کی آواز بھی کربلا میں ہے، مختصراً سلام کیجئے تاکہ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جاری رہے. بسم اللہ. السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا، السلام علی الحسین و علی الحسین.
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين على محمد طلبت کے نام پر لاکھوں کروڑ درود لاکھوں کروڑ سلام. میرے آقا میرے مولا پر اللہ کو کوئی شکر ادا کرتی میری بارگاہ میں میری آواز پہنچ رہی ہے مولا. میرے آقا میرا السلام اپنی بارگاہ میں قبول کر. آپ کو بات مدد زہرا کا واسطہ دینے کا واسطہ ہم سب کو اپنے زبان میں رکھ. ہم سب کو جنت دکھا سوائے گا میرے بیٹھ کے. ہم سب کو اپنے در کی زیارت نصیب کر. ہم سب کی دل کرنے جانے کا مدد. ہم سب کی پردے کی فہم میرا میرے امی کو صحت دے. جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ آواز لاتا فرما. بولا جنت بیت کی زینب کے دل کا دل نصیب کر دے. تو جو میری دعاؤں کے لیے تمام تمام کی دعائیں قبول کر فرما کے فرما. میری آبا کی فرما دے مولا میرے آقا ہم سب کو اپنے در کی زیارت نصیب کر دے. الہی آمین الہی آمین. مولا سلامت رکھے آپ کو. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. اور میں ایک درخواست آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ اپنے عزیز اقارب اپنے دوستوں اپنے خانوادے سے ضرور جتنا ہو سکے ہمارے نمبر کو شیئر کیجئے تاکہ انشاءاللہ العزیز ہمارے پاس تعداد جو ہے وہ بڑھتی رہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے آپ کے کال کے شکر گزار ہیں. انشاءاللہ کال کرتے رہیے اور اپنے مولا کی خدمت میں سلام عرض کرتے رہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال جو ہے اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ میڈیا کی بڑی اہمیت ہے اور یقیناً قدیم الایام سے میڈیا کی اہمیت رہی آج تک یقیناً ایسے ہی ہے. اور اس میں سے جیسے آج کل کے اس دور میں بہت سارے ٹی وی چینلز ہیں میڈیا ہے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی جیسے ادارے جو تقریباً 5 زبانوں میں کام کر رہے ہیں اور مختلف زبانوں میں اہل البیت علیہ السلام کے میسج کو عام کر رہے ہیں. تو ایسے اداروں کے لیے جہاں مومنین کا مالی تعاون ہے یہ کس قدر آپ کی نظر میں ضروری اور لازمی ہے؟ اس عنوان سے بھی اگر کچھ فرما دیں. سب سے پہلے تو میں یہ آپ کے گوش گزار کر دوں کہ آپ نے مجھے ایک ہی نشست میں ڈاکٹر بنا دیا. میں بالکل بھی ڈاکٹر نہیں ہوں. جی مولا سلامت رکھے آپ کو. کوئی مسئلہ نہیں. بسم اللہ. میں ڈاکٹر نہیں ہوں. آپ نے کہا بڑی محبت سے, مجھے بہت اچھا لگا. سلامت رہے. اچھا اب آپ کے سبجیکٹ کی طرف آتے ہیں. دیکھیے کسی بھی چیز کو تبدیل کرنا, کسی بھی چیز کو اگر مٹانا ہو نا, صفحہ ہستی سے ختم کرنا ہو تو 3 چیزیں اس میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہیں. صحیح. ہتھیار, میڈیا اور پیسہ. جی. اور سید الشہداء کے میسج کو دبانے کے لیے, ان کو نعوذ باللہ اس کو کم سے کم تر کرنے کے لیے ظالموں نے, جابروں نے, غاصبوں نے یہ تینوں چیزیں سید الشہداء اور دیگر امامین کے لیے استعمال کی. صحیح. ہتھیار استعمال کیے گئے, پیسہ برے طریقے سے استعمال کیا, اور سوشل میڈیا پر بھی بھرپور طریقے سے ترویج کی گئی اپنے اپنے زمانے کے حساب سے, اور جو کہ آج بھی کی جا رہی. تو اب ایسے دور میں اگر کوئی بھی مومن ایک امام حسین سید الشہداء امام معصومین علیہ السلام کے میسج کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا رہا ہے تو سب سے پہلے تو وہ جہاد کر رہا ہے. میرا سلام امام حسین ٹی وی اور ان کی پوری نیٹ ورک کو, پوری ٹیم کو, کہ وہ ایک اچھا اقدام کر رہے ہیں. دوسرا میرا سلام کے مستحق, اور میرا سلام ان لوگوں پہ جو کسی بھی انداز میں آپ کے لیے ہیلپنگ ہینڈ کی صورت میں کام انجام دے رہے ہیں, چاہے وہ کالر کی صورت میں, مطلب ڈونیشن کی صورت میں, یا کسی بھی انداز میں معاملی معاونت کر رہے ہیں. That is very much important, which is like a fresh blood in your veins. بالکل. یہ آپ کے لیے اس وقت بہت امپورٹنس ہے کہ آپ کا یہ میسج جو بھی اس وقت دیکھیں ماہ رجب کا مہینہ ہے, اور ایک اچھا کام اللہ پاک تو ویسے ہی فرما رہے ہیں کہ کار خیر انجام دو, میرا مہینہ مقدس مہینہ ہے. تو اس آپ کا دیا ہوا 1 درہم, آپ کا دیا ہوا 1 روپیہ, آپ کا دیا ہوا $1, جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں اس کے اکارڈنگ آپ اگر پے آؤٹ کر رہے ہیں اور دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ آپ نے اپنے مولا کے حضور پیش کیا, اپنے مولا کے چاہنے والوں کے حضور پیش کیا. سبحان اللہ. جو کم از کم کانٹیکس ہسٹری بدل نہیں رہے, اس تاریخ کو مست نہیں کر رہے, بلکہ اس ظلم کی داستاں باشگاف انداز میں ببانگ دہن بیان کر رہے ہیں. اور یہ ایک مطلب آج آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہماری پوری قوم کو. جی. آپ حق کے بلندی کی آواز اٹھا رہے ہیں
کہ سید الشہداء کے ساتھ کیا ہوا، ان کا میسج کیا تھا، جی اور آج بھی دیکھ لو یزید کا کوئی نام و نشان نہیں، بے اور شک، ہر بندہ واہ، سید الشہداء کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رضوی صاحب میں تہ دل سے آپ کا ممنون اور مشکور ہوں، بہت خوبصورت طریقے سے آپ کی گفتگو سے ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس مزید بھی سوالات ہے، ایک کال مزید ہمارے پاس موجود ہے، ان کو سے بھی بات کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دانیہ علی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے، کس شہر سے تعلق ہے آپ کا؟ اسلام آباد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ نے کال کی ہے، اور میں ایک عرض کروں گا پھر آپ اپنے مولا کو سلام کیجئے گا۔ یہاں پر ہمارا یہ پروگرام 14,000 اسپانسر امام حسین علیہ السلام ٹی وی، جو پوری دنیا میں نور اہل البیت علیہ السلام کا سلسلے کی انتشار کر رہا ہے، نشر و اشاعت کر رہا ہے، تو اس حوالے سے مومنین یہاں پر آ کے اسپانسر کرتے ہیں، نظر کرتے ہیں حسب توفیق۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ بھی نظر کریں گے، اسپانسر بنیں گے آپ؟ جی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مولا قبول فرمائے اور اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے۔ بس میں ایک سوال یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جو نظر آپ نے کی ہے، کس ائمہ میں سے کس امام کے ساتھ یا شہداء کربلا میں سے کس کے ساتھ خاص کریں گے؟ ایک کا نام لے لیجئے۔ امام زمانہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ماشاءاللہ امام زمانہ آج اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے آپ نے اپنے نظر کو خاص کیا۔ آپ اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے، سلام عرض کیجئے مولا کی خدمت میں، اور اگر امام حسین علیہ السلام ٹی وی سکرین کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو سید شہداء علیہ السلام کا روضہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ زیارت کر سکتے ہیں، بسم اللہ فرمائے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس یا ساقی عشاء کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آپ لوگوں کے سلام کو قبول و مقبول فرمائے۔ راہ دور سے اسلام آباد سے آپ کی آواز کربلا میں گونجی ہے، اللہ آپ لوگوں کو جلد از جلد کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں ایک سوال مزید آپ سے کرنا چاہوں گا، ایک درخواست ہے، آپ سننا چاہیں گے؟ جی جی جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ رضوی صاحب میں ان سے جو ہے مختصراً بس ہو کر کے پھر انشاءاللہ آپ کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ جو آپ نے نظر کی ہے اور ہمارا نمبر آپ کے لوگوں کے پاس ہے، تو اس کو جو ہے آپ انشاءاللہ 14 مومنین میں سے 14 مومنین کو شیئر کیجئے جو آپ کے عزیز اقارب اور دوست ہے، اور انشاءاللہ العزیز تاکہ ہمارے پاس مومنین کی تعداد بڑھ جائے انشاءاللہ۔ سلامت رہے، مولا آپ لوگوں کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ رضوی صاحب ایک کال جو ہے وہ اور بھی ہے، اس کو بھی مختصراً لے لیتا ہوں آپ کی اجازت سے، اور پھر انشاءاللہ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ اور میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار بھی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں اور صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو جی ایک اور کال بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی غالباً کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے، اور جی آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز سماعت فرما رہے ہیں آپ؟ نوشین زہرا صاحبہ اسلام آباد سے۔ جی نوشین صاحبہ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نوشین صاحبہ، میں سب سے پہلے تو تہ دل سے اس وقت چونکہ آپ کی آواز شہر مقدس کربلا میں گونج رہی ہے،
سر محترمہ اگر آپ کے پاس ٹیلی ویژن جو ہے وہ چل رہا ہے تو آپ اس کو بند کر دیجئے گا تاکہ ہماری آواز جو ہے کلیئر آپ سن سکیں. جی آواز آپ تک آ رہی ہے نوشین صاحبہ؟ سن رہے ہو. جی 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 ماشاءاللہ. میں سب سے پہلے تو اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں چونکہ اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے اور اس پروگرام میں مومنین کال کرتے ہیں، مولا کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مومنین جو ہے 14,000 اسپانسر کا چونکہ پروگرام ہے تو مومنین امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے لیے جو نور اہل البیت علیہ السلام کو پوری دنیا میں عام کرتا ہے اس کے لیے ایک نظر کرتے ہیں جتنی ان کی حسب توفیق جتنا وہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ بھی نظر فرمائیں گے، اسپانسر بنیں گے ہمارے؟ جی جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ یہ جو نظر آپ نے کی ہے کس معصوم کے ساتھ یا شہداء کربلا میں کس شخصیت کے ساتھ اس کو آپ خاص کریں گے؟ میں امام سجاد کے ساتھ کرنا چاہوں گی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے توفیق دی. بہرحال آپ نے نظر کی ہے، جتنا بھی آپ کے پاس ہے ہم پوچھنا نہیں چاہیں گے. جو بھی ہے اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، سلام عرض کیجئے مولا کی خدمت میں. اگر امام حسین علیہ السلام ٹی وی سکرین کو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس وقت روضہ سید شہداء علیہ السلام آپ کے سامنے ہے. بسم اللہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی فضل العباس ابن امیر المومنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا قبول فرمائے اور اللہ آپ لوگوں کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ایک درخواست میں مزید بھی آپ سے کرنا چاہوں گا اگر آپ حوصلہ فرمائیں. جی 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 آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ آپ نے اپنی طرف سے نظر کی، تشریف لائے. آپ کی طرح بہت سے لوگ ہوں گے جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہوگا، تو اس میں آپ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یقیناً ہمارا نمبر بھی ہوگا اور دیے اسکرین پر بھی موجود ہے. آپ کم از کم 14 افراد جو آپ کے عزیز اقارب اور رشتہ دار ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، ان کے ساتھ ضرور آپ شیئر کیجئے تاکہ انشاءاللہ العزیز اس دسترخوان اہل البیت علیہ السلام پر جہاں سے اہل البیت علیہ السلام کے تعلیمات نشر ہوتے ہیں، انشاءاللہ العزیز مومنین یہاں پر زیادہ ہو جائے، تعداد ہمارے پاس بڑھ جائے اور 14,000 کا عدد جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچے انشاءاللہ. سلامت رہے آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور اللہ آپ کی زیارت کو قبول فرمائے. ہم جو ہے اپنے معزز مہمان کی طرف آتے ہیں اور نہایت ہی شکر گزار ہے آپ کے رضوی صاحب. ماشاءاللہ صبر کا مظاہرہ آپ نے فرمایا. اہل البیت کے تعلیمات اہل البیت علیہ السلام کے تحفظ کے عنوان سے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا اور سوال میرا یہ ہے کہ اہل البیت علیہ السلام کے پیغام کے تحفظ میں شیعہ میڈیا کا کیا کردار ہے اور اس کار خیر کے لیے مومنین کی مالی تعاون کا اس کی کیا اہمیت ہے، اس عنوان سے بھی اگر کچھ وضاحت فرما دیں آپ. ہیں اور آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. مولا ان کی توفیقات میں پہلے تو بے پناہ اضافہ فرمائے. آپ کے برکات ہے سر. دعا گو ہوں. فردر میں آپ حضرات کے لیے بھی دل سے دعا گو ہوں کہ مجھ خاکسار ناچیز کو آپ لوگوں نے سید الشہداء کی زیارت، آپ سمجھے ڈائریکٹ مجھے خود ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں خود مولا کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں، کیونکہ ابھی میں 3 دن ہوئے مجھے واپس وطن عزیز آئے ہوئے. میں وہیں کربلا میں ہی تھا خود مولا کے حرم کے آگے. تو مجھے ماشاءاللہ خود یہ خوشی ہو رہی ہے کہ مولا نے مجھے پھر سے اپنے حضور پیش ہونے کا، کہ اس فضا میں یا اس حوالے سے میری بات کی جا رہی ہے، مجھ سے سنا جا رہا ہے. دیکھیے میڈیا کا اس وقت میں نے کہا کہ کرنٹ ٹول ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ بندوق اور توپ اور گولے اور میزائل سے ہی جنگ لڑیں. اس وقت تو بہت پولائٹلی سوشل میڈیا وار کا دور ہے یہ، اور ایک پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے جیسے کہ ابھی ایران کے اگینسٹ جیسے بات کی گئی، مطلب جس انداز میں بھی میڈیا نے مختلف یہاں کے میڈیا نے جس طرح سے اس کو ایک اتنی سی بات کو کس طرح سے اپنے نظریات کے مطابق اس کا چہرہ مس کر کے اس کو پیش کیا گیا. صحیح ٹھیک ہے، تو میڈیا کی تو یہ امپورٹنس ہوتی ہے. تو لوگ معصوم ہوتے ہیں، وہ اس باتوں میں آ جاتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے. تعلیمات اہل بیت، ذکر اہل بیت، سید الشہداء کا ذکر پڑھنے والے وہ لوگ، چاہے وہ
فیس بک کے یوزرز ہوں، اسنیپ چیٹ کے یوزر ہوں، یا یوٹیوب کے یوزر ہوں، یہ جس کسی بھی سوشل ٹک ٹاک کے یوزر ہوں، جس کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو وہ یوز کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ترویج سید الشہداء پیغام سید الشہداء کی بہترین انداز میں ترویج کریں، ایک آتھینٹک چیز کو آگے لے کر کے آئیں جی اور حق کی بلندی کے لیے آواز اٹھائیں۔ بے شک ان کو جو چیلنجز پیش آئے وہ یہی پیش آئے کہ کتنے ملینز آف فیس بک پیجز، کتنے ملینز آف یوٹیوب چینلز جو ہیں وہ بلاک کر دیے گئے، بند کر دیے گئے، جس میں حق کی باتیں تھیں۔ صحیح دیکھیں صحیح جہاں حق ہوتا ہے ادھر ہی تیر و تلوار اور نشتر، دشمن کا وار اسی طرف ہوتا ہے، بالکل ایسے ٹھیک ہے؟ تو اگر دشمن نے اس چیز کو بند کیا، بلاک کیا، ختم کیا، تو ڈیفینیٹلی کچھ تو تھا جس کی پردہ داری تھی، کچھ تو تھا جس کو چھپایا جا رہا تھا، کچھ تو تھا جو نہیں چاہتے تھے کہ سب کو پتہ چل جائے، حقیقت پتہ چل جائے۔ جی تو سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے، اور بالکل ایسے بالکل دور میں جب سوشل میڈیا جو حق بات پہ صحیح لوگ چلنے والے ہیں اور وہ صحیح چیز کی ترویج کر رہے ہیں، جی کوئی بھی آپ کی کسی بھی انداز میں معاونت کر رہا ہے، جی سپورٹ کر رہا ہے، تو گویا وہ سید الشہداء کے رفقا کے ساتھ ہے، ان کے حواریوں میں، ان کے چاہنے والوں میں ہے، کہ بے جو شک اگر اور کسی سے کچھ نہیں ہو سکا تو وہ اپنے مال سے اپنی سوچ جی کا اظہار جی کر رہے ہیں، اپنے بالکل مال دے کر اپنی فکر کا اظہار کر رہے ہیں، تو ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو سوشل میڈیا کے حوالے سے تو میں اتنی بات کرنا چاہوں گا۔ جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی ہے، اور اس عنوان سے انشاءاللہ مزید بھی آپ کے ساتھ ہمارا گفتگو کا سلسلہ رہے گا، اور انشاءاللہ چونکہ آج امام حسین علیہ السلام کی شب رخصتی ہے مدینہ سے، اس عنوان سے بھی میں نے اجازت لی ہوئی ہے۔ ہمارا ایک پروگرام ہے باقاعدہ، یہ کربلا ہے کے نام سے، اس میں انشاءاللہ آپ کو ضرور دعوت کریں گے، اور آج کے لیے بھی میں نے 2 منٹ لیے ہوئے ہیں، اجازت لی ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ایک کلام جو ہے وہ اس حوالے سے انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ اس وقت ہمارے پاس ایک کال بھی موجود ہے، پہلے ان کو جواب دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ سلسلہ رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ اللہ کا بڑا احسان، کریم کربلا کا لاڑکانہ بڑا کرم، سندھ سے شکر ہمارے الحمدللہ۔ ساتھ موجود ہے وزیر علی مشہدی صاحب۔ سر میں نہایت ہی شکر گزار ہوں، آپ بہرحال آپ نے یاد فرمایا اور اپنے مولا کی خدمت میں آپ سلام کے لیے آپ نے کال کیا۔ میں اس حوالے سے آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ سپانسر تو آلریڈی ہمارے ہیں ماشاءاللہ، اور اس حوالے سے چونکہ آپ کے اچھے خاصے روابط ہیں لوگوں کے ساتھ، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے آپ کو بے پناہ محبت ہے، نام امام حسین سے، تو آپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے نمبر کو تمام مومنین کے ساتھ شیئر کیجئے، جن کی قسمت ہوگی انشاءاللہ العزیز اس پلیٹ فارم پہ آ کے سپانسر بھی کریں گے، ان کی دعائیں بھی لیں گے، مولا کو زیارت بھی کریں گے، بہت سارے برکات، اور اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ سہیم ہوں گے۔ اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، سلام کا نذرانہ اپنے مولا کی خدمت میں پیش کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا اولاد الحسین، السلام علیکم یا صحاب الحسین، السلام علیکم یا ابا فضل لبا حسین ابدار، السلام علیکم جناب علی اکبر، جناب علی اکبر علیہ السلام، السلام علیکم جميع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا، میرے مولا، آج سرداروں کو مدینہ منورہ سے جانے پر بہت مجبور کیا گیا۔ سردار کائنات کے میرے مولا امام حسین علیہ السلام روانگی مدینہ سے کربلا کی طرف ہے۔ میرے مولا، آپ کی بارگاہ میں بس یہی گزارش ہے کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ سردار ابن سردار ہیں۔ میرے مولا، میں ان مومنات اور مومنین کے لیے دعا کرتا ہوں مولا جن کی رسائی آپ تک نہیں ہو سکتی، مولا جو مومنین آپ تک نہیں پہنچ سکتے، مولا جن کا توسل تو بہت ہے آپ سے، لیکن مولا ان کی مجبوریاں، ان کے مسائل آپ تک نہیں پہنچنے دے رہے مولا۔ انشاءاللہ آپ کو واسطہ ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا، مولا ان تمام مومنین کو، مومنین مومنات کو اپنی بارگاہ میں الہی ایک مرتبہ آمین، ضرور الہی شرف آمین، عنایت مولا آپ فرمائیے کو کہ سلامت آپ کے رکھے، روضے کی زیارت کر سکے۔ الہی آمین، مولا اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے کل انشاءاللہ۔ ہم مرشد قلندر کبریا کے روزے پہ تھے، سید خادم حسین شاہ اور آپ کی تمام ٹیم کے لیے مرشد قلندر لال کے روزے پہ دعا مانگی کہ مولا آپ کو ترقی اور کامرانی عطا فرمائے، امام حسین مولا آپ کو سلامت نیٹ ورک رکھے، کو مولا اور ترویج عطا فرمائے، مولا کوئی غم نہ دے غم شبیر کے سوا
خوش رہیں، الہی آباد و آمین، شاد مولا رہیں۔ آپ کو سلامت مولا رکھے، حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائیے۔ الہی آمین، مولا اللہم سلامت رکھے صلی آپ علی کو، محمد تہ وآل دل سے آپ کے محمد ممنون اور وعجل مشکور ہے۔ فرجہم۔ میں معذرت بھی چاہتا ہوں، آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دے سکا، چونکہ ایک تو ہمارے آج کے معزز مہمان سید سلمان مہدی رضوی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اور دوسری طرف کالز بھی ہے، تو ایک جو ہے رضوی صاحب ایک کال مزید ہے، ان کو بھی جواب دے دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کے کلام کی طرف جی آتے ہیں۔ بالکل بالکل انشاءاللہ سلامت رہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ لبنہ کاظمی صاحبہ ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ کرم مالک کا احسان ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں تہہ دل سے شکر گزار ہے آپ کے کال کے، اور اس پروگرام میں مومنین جتنی بھی کال کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ جو کہ پوری دنیا میں اس نور اہل البیت علیہ السلام کو پہنچا رہا ہے، سپانسر بنتے ہیں، نظر کرتے ہیں اپنے حسب توفیق، تو انشاءاللہ آپ بھی نظر کریں گی؟ جی جی کیوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ اپنے نظر کو کس امام یا کس کربلا شہداء میں سے کس کے ساتھ خاص کرنا چاہیں گی؟ ہم یہ نظر اپنی جد امام موسیٰ کاظم کو ہدیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ اس وقت آپ کی آواز کربلا مولا میں گونج رہی ہے، سلام پیش کیجئے مولا کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی صحاب الحسین صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ السلام علیکم قمر بنی ہاشم، السلام علیکم سکائے سکینہ، السلام علیکم باب الہوائی، السلام علیکم امام موسیٰ کاظم، السلام علیکم خاندان رسالت۔ میرے مولا و میرے آقا آپ کی بارگاہ میں سلام کا روزانہ پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرمائے میرے مولا و میرے آقا، میرے سید السردار، میرے سید کو سید زندگی بھی شفا عطا کرے، قلبی ذہنی سکون دے، ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرمائے، ان کو نظر بد سے بچائے، حاسدین کی حسد سے بچائے۔ میرے مولا ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ تہہ دل سے امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی جانب سے آپ کے شکر گزار ہے، آپ نے بہرحال ہمیشہ جو ہے معاونت فرمائی ہے لبنہ کاظمی صاحبہ، اور تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے تمام جتنی بھی آپ کی اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ آپ کے زحمات کو، اور انشاءاللہ بس آپ سے یہ گزارش بھی ہے کہ آپ جو ہے اپنے عزیز اقارب اور خانوادے کے ساتھ بھی نمبر کو شیئر کیجئے، تاکہ انشاءاللہ العزیز اس نور اہل البیت علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہے، اور ہمارے پاس تعداد بڑھ سکے، اور 14,000 کا عدد فوراً جو ہے وہ پورا ہو سکے۔ سلامت رہے، مولا کے زمان میں رہے۔ آپ کا نمبر مختلف گروپوں میں سینڈ کیا ہے میں نے، ہر ایک کو سینڈ کیا، ماشاءاللہ بہت اچھا کیا، اور ریکویسٹ کی ہے کہ کال کرے اور اپنے مولا کو سلام کرے، اور جو بھی جس سے بھی اپنے مرحومین کی نیابت میں کرنا چاہتا ہے، خود اپنی طرف سے کرانا چاہتا ہے، شبان بھی آ رہا ہے تو امام کی خدمت میں ہدیہ تبرک پیش کریں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ نہایت ہی تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اور انشاءاللہ کال کرتے رہیے اور اپنے مولا کو سلام کرتے رہیے، سلامت رہیے، مولا کے امان میں رہیے، شکر گزار ہے، شکر گزار ہے۔ ماشاءاللہ قبلہ اب آپ کی طرف آتے ہیں، اور بالکل آخری اس میں سید سلمان مہدی رضوی صاحب قبلہ، آپ نے ماشاءاللہ، میں پہلا تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے وہاں پر جہاں پر 7 ممالک کے لوگ موجود تھے، اور وہاں آپ نے اہل البیت علیہ السلام کے ذکر کا احیاء کر دیا۔ ماشاءاللہ آپ چونکہ ذاکری میں بھی اور اس عنوان سے بھی آپ کا نام ہے کراچی میں، تو آج چونکہ شب روانگی ہے سید الشہداء علیہ السلام آل اللہ کی، تو اس حوالے سے میں نے 2 منٹ یا 2.5 منٹ کا ٹائم لیا ہے، تاکہ اس آپ کے خوبصورت کلام سے محروم نہ ہو جائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک کلام جو ہے مختصراً آپ پڑھ لیجئے۔ مولا کی بارگاہ میں، سید الشہداء کی بارگاہ میں یہ چند اشعار، ایک کلام ایک نوحے کے پیش کر رہا ہوں، جو کہ ایک پرانی کتاب سے مجھ تک پہنچا۔ شاعر کا نام جناب حیدر صاحب ہے، اور اس کی طرز وغیرہ ہم نے تشکیل دے کے اس کو نوحے کی پوری پراپر شکل دے کر میں بارگاہ مولا میں پیش کر رہا ہوں۔ یثرب سے شاہ نکلے
بسانے کو کربلا، اللہ اللہ یثرب سے شاہ نکلے بسانے کو کربلا، جاتے ہیں اپنا باغ لٹانے کو کربلا، یثرب سے شاہ نکلے بسانے کو کربلا، سب پھول فاطمہ کے بکھرنے کو جاتے ہیں، قاسم بھی اور اونو محمد بھی جاتے ہیں، گل سے تنوں پہ برچیاں کھانے کو کربلا، یثرب سے شاہ نکلے بسانے کو کربلا، اور شہزادیاں چلی ہیں جو نازوں سے تھی پلی، یثرب سے آج زینب و کلثوم بھی چلی، بھائی کے غم میں ساتھ نبھانے کو کربلا، یثرب سے شاہ نکلے بسانے کو کربلا، چلتے تھے مرتضیٰ جو محمد کے ساتھ ساتھ، عباس بھی چلے ہیں برادر کے ساتھ ساتھ، راہ خدا میں شان کٹانے کو کربلا، مولا سلامت رکھے آپ کو، یثرب سے شاہ نکلے بسانے کو کربلا، جاتے ہیں اپنا باغ لٹانے کو کربلا، یثرب سے شاہ نکلے بسانے کو کربلا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور میں تو آپ کے لیے تہ دل سے دعا گو ہوں، جیسے آپ کے بھائی سید رضوان نے بھی بتایا تھا کہ آپ ماشاءاللہ کربلا میں تھے 3 دن پہلے، اور آج کربلا میں ہی آپ دعوت ہوئے اور آپ نے خوبصورت اپنا نذرانِ عقیدت بھی پیش کیا۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا پروگرام ہے یہ کربلا ہے، انشاءاللہ اس میں ضرور آپ کو مدعو کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے کلام سنیں گے۔ آخر میں اگر مختصراً 1 منٹ کوئی پیغام جو ہے دینا چاہے میڈیا کے حوالے سے اور مالی معاونت کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ آپ دے دیجئے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں۔ تو اس پوری بگننگ میں جو پورے آپ جس پیارے انداز میں اس کو ماشاءاللہ شو کو کنڈکٹ کر رہے ہیں، اور پوری میڈیا کی ٹیم قابل تعریف و قابل ستائش ہے۔ لاٹس آف مائی بیسٹ وشز اینڈ مائی پریئرز ود یو اینڈ یور آل ٹیم، کہ آپ لوگ ایک حق کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ اس میں جو بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے تو یہی سمجھ لیں کہ وہ انصار حسین سید الشہداء علیہ السلام کی پیروی کر رہا ہے، کہ دام درہم سخن میں جو بھی اپنے بساط کے مطابق سید الشہداء کا ساتھ دے رہا ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے اپنے انداز میں کہ لبیک یا حسین۔ ہم اس وقت نہیں تھے جو آپ نے آواز استغاثہ بلند اس وقت فرمائی تھی کہ سید الشہداء ہم اب موجود ہیں، تو ہم اب اس پہ لبیک کہہ رہے ہیں، ہماری جانب سے یہ چھوٹا سا ہدیہ قبول فرما لیجئے۔ تو وہ آپ کے چینل کے توسط سے آپ کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے، تو گویا وہ ایک تو اپنے لیے بھی کر رہا ہے، پھر وہ آپ کو بھی سپورٹ کر کے اس بات کی دلیل کر رہا ہے کہ ہم حسینی کیمپ میں ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہیں۔ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں بھی ہماری خواہش ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رہ سکے اور انشاءاللہ آپ سے مستفید ہوتے رہیں آپ کے بیانات سے۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، حتماً ہمیں اپنی دعائے خیر میں یاد رکھیں، اور آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز کربلا معلیٰ میں نائب و زیارہ اور دعا گو ہے۔ سلامت رہیے، شکر گزار ہے، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ شکریہ شکریہ جی، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ بیانات سماعت فرما رہے تھے سید سلمان مہدی رضوی صاحب۔ ماشاءاللہ خدمات ہے عزاداری کے عنوان سے، اور
माशाल्लाह अच्छी शख्सियत है, नहायत ही मौसर शख्सियत है माशाल्लाह। और मैं प्रोग्राम के इस अंदाज़ में, चूँकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, तो मैं अर्ज़ ये करना चाहूँगा कि देखें जिस